الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی علی بن ابی طالب ان کے بارے میں بقیہ جو ہمارا لیسن رہ گیا تھا ان کی زندگی کے بارے میں وہ ہم دیکھیں گے۔ جیسے کہ پہلے بات ہو چکی ان کی مکی اور مدنی زندگی کے بارے میں، اور اس کے بعد بھی ہم نے یہ بات سمجھ لی کہ علی بن ابی طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ صرف چچا زاد تھے اور آپ کے داماد تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پیارے تھے۔ تو وہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، بلکہ کبائر صحابہ میں سے اور عشرہ مبشرہ میں سے۔ اور ہمیں یہ بھی بات یاد رکھنی چاہیے کہ جب ہم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں بات کرتے ہیں تو بات کرنا ذرا آسان ہوتا ہے، اور وجہ یہ ہے کہ ان کی زندگیوں میں بہت زیادہ ایسے فتنے فساد اور ایسی چیزیں نہیں تھیں کہ جن کو بہت زیادہ جس میں کنٹروورسی ہو۔ لیکن علی بن ابی طالب کی جو خلافت کا زمانہ ہے اس میں بہت ساری ایسی باتیں ہوئی ہیں کہ جس میں ظاہر ہسٹری ہے، بہت کچھ شامل کر دیا گیا، بہت افراط و تفرید سے کام لیا گیا۔ خاص طور پہ ایک گروہ امت مسلمہ میں ایسا ہے جنہوں نے بہت زیادہ ان کی شان کو بلند ایسا کیا کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ انبیاء کے برابر ہی کر دیا، اور بہت ساری جھوٹی باتیں ان سے منسوب کرتی ہیں۔ اور دوسری طرف ایسا بھی گروہ ہے جنہوں نے ان کے بارے میں بہت طعن کیا اور بہت ان کی شان میں گستاخیاں کی۔ تو یہ معاملات ایسے ہیں چونکہ تاریخ سے متعلق ہیں، اور تاریخ اس طرح سے سیو نہیں ہے جیسے کہ قرآن یا حدیث ہے۔ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں یا حدیث پڑھتے ہیں اور اس کی سند آپ کو صحیح مل جاتی ہے حدیث کی، تو آپ آنکھیں بند کر کے اس کے اوپر یقین کر لیتے ہیں۔ لیکن جس وقت تاریخ کی بات آتی ہے تو تاریخ میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں اور بہت سارے مصنف ایسے ہیں جنہوں نے اپنی طرف سے بھی ظاہر ہے چیزیں ایڈ کی، جس کے ساتھ بھی ہمدردی تھی اس نے اس کے موقف کو زیادہ بہتر بیان کیا، اور جس سے بغض تھا، دشمنی تھی، ان کے اوپر طعن کیا اور ان کو یعنی ایسا پورٹرے کیا کہ یہ تو بالکل غلط سائڈ پہ تھے۔ تو اب ہمارا کیا موقف ہے اس بارے میں، ہمیں کس طرح سے اس بارے میں چلنا چاہیے؟ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اہل سنت والجماعت جو ہے نا وہ صحابہ کرام کی زندگیوں کے اس پہلو کو بہت زیادہ ہائی لائٹ نہیں کرتے، بہت زیادہ اس کے اوپر بات نہیں کی جاتی، اس پہ زیادہ تر خاموشی اختیار کی جاتی ہے۔ اور اس کی میں نے آپ کو پہلے بھی وجہ بتائی تھی کہ جیسے آپ کے کوئی بڑے ہیں، آپ بہت چھوٹے ہیں، آپ کے مثلا دادا پردادا میں سے ان کی کوئی غلطیاں ہوں تو آپ ان کو ہائی لائٹ کر کے نہیں لے کر آتے۔ ہم یہ بالکل مانتے ہیں کہ صحابہ معصوم عن الخطا نہیں تھے، انبیاء معصوم عن الخطا ہیں۔ صحابہ سے غلطیاں ہو سکتی تھی، لیکن ہم ان کی نیتوں پہ کبھی شک نہیں کر سکتے کہ ان کی نیت میں کوئی خرابی تھی، ان کی نیت غلط تھی۔ مگر ظاہر ہے جب کوئی فیصلہ کرنے لگے تو فیصلے انسان سے بعض دفعہ فیصلے میں کوئی غلطی بھی ہو سکتی ہے۔ صحابہ کے درمیان جو جنگیں بھی ہوئیں، آج ہم ان کے اوپر بات بھی کریں گے، یا جو ان کے درمیان اختلافات ہوئے اس پہ بھی تبصرہ کرنے سے گریز ہی کیا جائے تو بہتر ہوتا ہے۔ اسی لیے آج تک میں نے اس کے اوپر کبھی بات نہیں کی، مگر اب یہ موقع ایسا ہے کہ چونکہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا یہ بھی ایک باب ہے اور بڑا اہم باب ہے،
تو اس کے اوپر بات کرنی پڑ رہی ہے، ورنہ ہمارے لیے ضروری ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ ہم صحابہ کرام کے اوپر کبھی بھی کوئی ایسی گستاخی کی بات نہ کریں، اور ان کے لیے ہمیشہ محبت کے جذبات رکھیں، ان کے لیے یہی دعا کریں اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو اور ان پر رحم فرمائے۔ جو کچھ ان کے مابین ہوا وہ اجتہادی کوئی غلطی ہو سکتی ہے، اجتہاد مطلب ہے کہ اپنے طور پہ انہوں نے پوری طور پہ کوشش کی کہ وہ صحیح کریں، لیکن اس میں کوئی غلطی آ سکتی ہے، تو اس کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اجتہاد کیا اور صحیح نتیجے پہ پہنچا اس کو دگنا ثواب ہے، جس نے اجتہاد کیا اور کوئی اس میں غلطی کر دی تو اس کو لیے ایک ثواب ہے۔ تو صحابہ کرام میں سے قاتل و مقتول دونوں جنت میں جائیں گے۔ تو جو اہل سنت کے علماء ہیں نا، انہوں نے ان کے اختلافی امور پہ زیادہ بات ہی نہیں کی ہے، آپ اس لیے بہت زیادہ نہیں دیکھیں گے اس بارے میں میٹیریل بھی، اور جو میٹیریل آپ کو ملے گا تو یاد رکھیں اس میں اتنا کیئرفل آپ رہیں، کیونکہ اتنا کچھ چونکہ ایڈ کر دیا گیا ہے تو صحیح بات چھانٹنے میں بہت وقت بھی لگتا ہے اور بہت کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے۔ جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ فتح میں فرما دیا رضی اللہ عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا، تو بتائیں کہ پھر اس کے بعد ہماری زبانیں کھولنے کی کوئی بات رہ جاتی ہے؟ جو صحابہ کرام حدیبیہ میں شریک ہوئے تھے، بیعت رضوان میں شریک ہوئے، ان سب سے اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا کا اعلان کر دیا اور جنت کی بشارت دے دی، تو اس کے بعد پھر ہماری تو کوئی مجاز نہیں ہے کہ ہم لوگ کوئی بات کریں۔ اسی لیے آپ دیکھیں عمر بن عبدالعزیز سے جب پوچھا گیا کہ جو صحابہ کے درمیان لڑائی ہوئی تھی تو آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں، تو انہوں نے فرمایا یہ وہ مقدس خون تھے جن سے اللہ تعالیٰ نے میرے ہاتھوں کو پاک رکھا، اب کیا میں اپنی زبان کو آلودہ کر لوں اور کیا میں اپنی زبان کو پاک نہ رکھوں؟ یعنی مطلب اگر میرے ہاتھ پاک رہے، اللہ نے مجھے اس سے بچا لیا، تو اب میں اپنی زبان کو پھر آلودہ کر لوں؟ صحابہ کرام کی فرماتے مثال ایسے جیسی آنکھوں کی ہوتی ہے، اور آنکھوں کی دوائی ہے کہ انہیں چھونے کی کوشش نہ کی جائے، ٹھیک ہے۔ اور امام بہقی نے ان کے اس قول کے بارے میں فرمایا کہ یہ نہایت قیمتی بات ہے، کیونکہ بے معنی گفتگو سے پرہیز ہی صحیح طرز عمل ہے، یعنی ہمیں کچھ اس سے ملنا نہیں ہے۔ دل کا امت ان کا خلق لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، یہ امت ہے جو گزر چکی ہے، یہ لوگ ہیں جو گزر چکے ہیں، انہوں نے جو کیا وہ ان کے ساتھ ہے، آپ جو کر رہے ہیں وہ آپ کے ساتھ۔ حضرت حسن بصری سے صحابہ کی باہم لڑائی کے بارے میں جب پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا یہ ایسی لڑائی تھی جس میں صحابہ کرام نے شرکت کی اور ہم وہاں نہیں تھے، ان کو پتا اور ہمیں نہیں کچھ پتا، وہ علم رکھتے تھے لیکن ہمیں علم نہیں ہے اس طرح سے۔ انہوں نے اجتماعیت اختیار کی، ہم نے ان کی پیروی کی، پھر جب انہوں نے آپس میں اختلاف کیا تو ہم اس معاملے پہ اپنی زبان بند رکھیں گے۔ امام جعفر بن صادق سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا میں وہی بات کرتا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی قال علمها عند ربی فی کتاب، اس کا علم میرے رب کے پاس ایک کتاب میں ہے، ٹھیک ہے۔ بس دیکھیں کتنے ان کو فالو کرنے والے آج کہاں سے کہاں باتیں لے کے چلے گئے۔ امام احمد بن حنبل سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا علی اور معاویہ کے مابین جو کچھ ہوا میں اس بارے میں صرف اچھی بات ہی کہہ سکتا ہوں بس۔ تو بعض نے حضرت معاویہ کے بارے میں بھی ایسی باتیں کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یعنی ان کو کفر تک کا ان کے پر فتویٰ لگا دیا۔ تو اس لیے اس میں بہت انسان کو کیئرفل ہونا چاہیے، بہت احتیاط سے کام لینا چاہیے جب صحابہ کے بارے میں بات کریں، اور کہیں پہ بھی ایسی کوئی بات نہیں کرنی چاہیے، ایسی کوئی بات منہ سے نہ نکل جائے کہ جس سے ان کے اوپر کوئی تان آتا ہو، ان کے اوپر کوئی تنقید آتی ہو۔ دیکھیں ہم بہت چھوٹے لوگ ہیں اور ہم بہت ہی چھوٹی عمل والے لوگ ہیں، اور وہ بہت بلند درجات والے لوگ ہیں جن کو دنیا میں بشارتیں مل گئی جنتوں کی، جن سے اللہ راضی ہو گیا، تو ہم کیوں اپنی زبان کو ان کی کوئی عیب جوئی کر کے اپنی زبان کو یا اپنے عمل کو خراب کر لیں، ٹھیک ہے۔ لیکن جتنا کچھ ہمیں ہسٹری سے ملتا ہے، چونکہ اب یہ موقع ایسا ہے تو اب ہمیں اس کے اندر ڈیپ ڈاؤن جانا پڑ رہا ہے، لیکن ہم بہت زیادہ کوشش کریں گے کہ بہت زیادہ ڈیٹیل میں ہم نہ جائیں، ٹھیک ہے، تاکہ ہم سرسری طور پہ دیکھیں نا، آپ کو ایک سمجھ ضرور آ جائے گی اس سے کہ معاملہ ہوا کیا تھا۔ تو ہم
شروع یہاں سے کرتے ہیں کہ جب معاملہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا ہوا تو ام المومنین ام حبیبہ جو تھی بنت ابی سفیان، انہوں نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اہل خانہ کو پیغام بھیجا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن کپڑوں میں شہادت پائی ہے وہ مجھے بھجوا دیجیے۔ اب ام المومنین ام حبیبہ کن کی بہن ہے؟ کن کی بہن ہے؟ وہ بہن ہے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، معاویہ بن ابی سفیان اور ام حبیبہ بنت ابی سفیان۔ تو ابو سفیان کی یہ دونوں بچے تھے، تو انہوں نے کہا کہ ان کی چیزیں مجھے بھجوا دیں۔ تو گھر والوں نے ان کی وہ قمیض جو خون سے لت پت تھی اور وہ بال جو ان کی داڑھی سے نوچے گئے تھے وہ ام حبیبہ کو بھجوا دیے۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جو سیدہ نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی، ان کی وہ انگلیاں جو انہوں نے اپنے خامند حضرت عثمان کے دفاع کرتے ہوئے آگے کر دی تھی اور وہ کاٹ دی دشمنوں نے، وہ انگلیاں بھی ان کو بھیج دی۔ تو ام حبیبہ نے پھر نعمان بن بشیر کو بلوایا اور ان کے ہاتھ یہ ساری چیزیں اپنے بھائی معاویہ کو بھجوا دی اور وہ ان کا خط لے کے روانہ ہو گئے۔ اب جو نائلہ تھی نا عثمان رضی اللہ عنہ کی وائف، وہ بھی شام کی تھی، کلب قبیلے کی شامی خاتون تھی، اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ حضرت عمر کے دور میں انہوں نے ان کو لگایا تھا، یہاں کا گورنر کہہ لیں، یہاں کا گورنر لگایا تھا۔ اصل میں اس سے پہلے ان کے بھائی کو یزید کو لگایا تھا۔ یزید وہ والے یزید نہیں جو کہ مشہور ہیں، بلکہ یہ یزید الگ ہیں، یہ بھائی ہیں۔ ایک یزید وہ بھی ہیں جو حضرت معاویہ کے بیٹے ہیں، لیکن یہ جو بھائی ہیں یزید، ان کو یہاں کا گورنر لگایا گیا تھا حضرت عمر کے زمانے میں، شام کا۔ اور شام کے علاقے میں یہ سارا آتا تھا جو آج کا شام بھی ہے، جارڈن اور فلسطین کے علاقے، یہ سب شام ہی تھا۔ تو یہاں کے وہ گورنر تھے۔ جب ان کی وفات ہو گئی تو ان کے بھائی معاویہ کو گورنر لگایا گیا۔ تو یہ حضرت عمر کی خلافت میں، حضرت عثمان کی خلافت میں بھی گورنر رہے، تو تقریباً 20 ایئر سے یہ گورنر تھے، ٹھیک ہے۔ اور حضرت علی اب وہ خلیفہ بنے ہیں۔ اب کیا تھا کہ یہ حضرت نائلہ جن کی انگلیاں بھی گئی ہیں، یہ بھی شام سے تعلق رکھتی تھی، اور معاویہ جو تھے وہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کزن تھے۔ تو معاویہ نے یہ منبر پہ رکھ دی اور انگلیاں جو بی بی نائلہ کی تھی وہ قمیض میں ٹانک دی، اور لوگ آتے تھے اور دیکھتے تھے اور روتے تھے، اور سب کہہ رہے تھے کہ عثمان کے خون کا ہم انتقام لیں گے، اور ہم لوگوں نے قسمیں کھائیں کہ ہم تب تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک کہ ان کے قاتلوں سے بدلہ نہ لے لیا جائے۔ ان کے جذبات بھڑک گئے نا، ان کی آنکھوں سے آنسو تھے، اور آپ خود سوچیں کہ ایسی چیز کسی کے بھی سامنے آئے گی تو یہ اس کے جذبات کا کیا حال ہوگا۔ اب اس وقت جس وقت حضرت علی نے خلافت سنبھالی تو انہوں نے بہت سے جگہوں کے گورنرز کو بدلا، جن میں شام کے گورنر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی تبدیل کر کے انہوں نے کہا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ گورنر بنیں گے شام کے۔ اب عبداللہ بن عمر نے معذرت بھی کر لی، حضرت علی نے ان کی جگہ سہل بن حنیف کو بھیج دیا۔ وہ شام کے قریب پہنچے ہی تھے کہ آگے سے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فوجی گھوڑوں پہ سوار ان کے جو سولجرز تھے، ان کے جو سپاہی تھے، وہ آ گئے اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو عثمان نے بھیجا ہے تو خوش آمدید، اور اگر کسی اور نے بھیجا ہے تو واپس چلے جاؤ۔ یعنی اگر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا یہ حکم دیا تھا آپ کے لیے یہاں کے گورنر ہونے کا تب تو ٹھیک ہے، لیکن اگر کسی اور نے بھیجا، اور واضح طور پہ تھا کہ کسی اور نے بھیجا ہے، تو یہ پہلی ٹینشن تھی جو معاویہ رضی اللہ عنہ اور حضرت علی کے درمیان ہو گئی۔
کہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے ہٹنے سے انکار کر دیا اور انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ وہ حضرت علی کی بیعت نہیں کریں گے. یہ نہیں کہ وہ خود کو کنٹیسٹنٹ سمجھتے ہیں خلافت کا، بلکہ وجہ یہ کہ انہوں نے یہ فرمایا جب تک قاتلین عثمان سے قصاص نہیں لے لیا جاتا ہم بیعت نہیں کریں گے. انہوں نے یہ بھی کہا جو قاتلوں کو پناہ دے گا ہم اس کی بھی بیعت نہیں کریں گے، اور ہمارے پر حضرت علی کی بیعت واجب نہیں ہے اس لیے کہ جب تک یہ ان کا قصاص نہ لینے. اور ان کے ساتھ ان کا سارا جو شام کے لوگ تھے وہ بھی ان کے ساتھ تھے. وہ یہ بھی کہتے تھے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مظلومیت کی حالت میں شہید کیا گیا اور جو ان کے قاتل ہیں وہ حضرت علی کے لشکر میں موجود ہیں اور بہت کافی تعداد میں ہیں. اگر ہم نے بیعت کر لی تو وہی جو حال حضرت عثمان کا کیا گیا وہی ہمارا بھی یہ کریں گے. تو اب اس بات کے اوپر انہوں نے اب وہ فرم ہو گئے اور انہوں نے شدت اختیار کر لی اور انہوں نے کہا کہ بس اب ہم نے ماننا نہیں ہے جب تک کہ قاتلین جو ہے نا ان سے بدلہ نہ لیا جائے. تو بیسیکلی معاویہ بن ابی سفیان نے ان کی قیادت میں اہل شام نے بھی حضرت علی سے بیعت کرنے سے انکار کر دیا. انہوں نے بھی کہا کہ نہیں اتنا بڑا معاملہ ہو گیا تھا. تو حضرت علی نے معاویہ رضی اللہ عنہ کو بہت سارے خطوط لکھے لیکن انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. آخر کار معاویہ نے ایک آدمی کے ہاتھ ایک صحیفہ بھیجا. وہ صحیفہ لے کے یعنی لیٹر سمجھ لیں. جب معاویہ رضی اللہ عنہ کو قاصد علی رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا تو حضرت علی نے پوچھا کہ شام کی سچویشن کیا ہے. انہوں نے کہا کہ ان کے وہاں پہ تو لوگ قصاص کے سوا کچھ نہیں چاہتے، وہ سب کہتے ہیں بدلہ بدلہ، اور میں ایسے 60,000 بوڑھوں کو چھوڑ کے آیا جو عثمان رضی اللہ عنہ کی خون آلود قمیض دیکھ دیکھ کے رو رہے ہیں، اور وہ قمیض جو ہے وہ جامعہ مسجد میں رکھی گئی ہے، منبر پہ رکھی گئی ہے. تو اب علی رضی اللہ عنہ کو پتہ چل گیا کہ یہ معاملہ اب سنبھلنے والا نہیں ہے. امیر المومنین علی رضی اللہ عنہ کو سمجھنے کا جواب مل گیا تھا تو انہوں نے کہا کہ پھر انہوں نے بغاوت کر دی ہے تو ان کے خلاف لڑائی کا ارادہ کیا. مصر میں قیس بن سعد کو لکھا کہ اس لڑائی کے لیے لوگوں کو بھیجیں. کوفہ میں ابو موسیٰ عشری تھے گورنر تو ان کو فرمایا کہ آپ بھیجیں لوگ. عثمان بن حنیف کو بھی یہی حکم بھیجا کہ آپ بھی لوگوں کو لے کر آئیں. اب وہ لوگ کھڑے ہوئے، وہ یہ گورنر انہوں نے لوگوں سے خطاب کیا اور لوگوں کو جمع کرنے کا کرا. انہوں نے سوچا کہ جو لوگ بھی جا سکتے ہیں حضرت علی کے ساتھ متفق ہیں وہ لڑائی کے لیے تیار ہو جائیں ان کے خلاف جو بیعت نہیں کر رہے، کیونکہ یہ تو ایک بغاوت ہے. یہ جب صورتحال ہوئی تو حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہا کہ باجان یہ خیال چھوڑ دیں، اس میں مسلمانوں کا خون بہنے کا اندیشہ ہے، اس طرح خلیج مزید بڑھ جائے گی. لیکن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی بات نہیں مانی. اب مدینے سے روانگی کا جب وقت آیا کہ وہ شام کی طرف نکلیں گے کہ اچانک ایک اور مسئلہ پیدا ہو گیا. اب سائملٹینیسلی جو مسئلہ ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کیا چل رہا تھا. ادھر کیا ہوا کہ آپ کو جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ امہات المؤمنین جن میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھی یہ سب حج پہ گئی ہوئی تھی اور وہاں پر ان کو جب اطلاع ملتی ہے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو واپس آ رہی تھی وہ وہیں رک گئی. اب ظاہر ہے کہ آگے اس کا مطلب ہے کہ کوئی خطرہ ہے یا وہاں پہ باغی ہیں یا جو بھی ایسے حالات آگے ایسے سازگار نہیں ہیں تو وہ واپس لوٹ آئیں اور مکہ میں انہوں نے قیام کیا. ادھر طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جو تھے وہ بار بار حضرت علی سے مطالبہ کر رہے تھے کہ آپ یہ قاتلوں کو پکڑیں، آپ قاتلوں سے قصاص لیں. اور
علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا نہیں تھا کہ قاتلوں سے قصاص نہیں لینا چاہ رہے تھے، لیکن وہ کہتے تھے کہ ابھی وہ وقت نہیں ہے کہ میں یہ کام کروں. اور وجہ کیا تھی؟ وہ کہتے تھے کہ اگر اس وقت ایسا کیا گیا تو یہ لوگ، ان کی روٹس بہت سٹرونگ ہیں اور یہ پھیل چکے ہیں. وہ لوگ جو عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر کو گھیرا ڈالے ہوئے تھے، ہزاروں میں تھے، ایک موب تھا. اب وہ سارے تو قاتل نہیں تھے، قاتلوں کو سزا ملنی چاہیے، اور قاتلوں کو ڈیفائن کرنے والا کوئی بھی نہیں تھا، کوئی گواہ نہیں تھا. نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی اس وقت کمرے میں، لیکن جیسے محمد بن ابی بکر کے اوپر الزام لگایا جاتا، لیکن وہ کہتی ہیں کہ وہ نکل کے چلے گئے تھے جب ان سے عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر آپ کے باپ یہاں پہ ہوتے تو وہ اس بات کو پسند نہ کرتے، تو وہ چلے گئے تھے. باقی جو لوگ تھے وہ کون تھے وہ ان کو نہیں جانتی تھی، اور وہ لوگ بھی جا کے ایک دم وہ ہجوم میں غائب ہو گئے جب یہاں سے انہوں نے یہ شہید کر دیا ان کو. تو کوئی ایسا گواہ نہیں ہے، کوئی شاہد نہیں ہے. تو وہ کہتے تھے حضرت علی کہ میں ان لوگوں کا کیا کروں، یہ لوگ ابھی ہمارے پر حاوی ہیں، ہم ان پہ حاوی نہیں ہیں. اور جو غلام اور جاہل قسم کے بدو لوگ بھی آئے ہوئے تھے وہ بھی ان کے ساتھ ہیں. وہ جو وہاں سے سبائی لوگ آئے تھے نا، عبداللہ بن سبا کا میں نے آپ کو بتایا تھا، تو عثمان کے جو لائف ہسٹری ہم نے دیکھی تھی تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کیسے انہوں نے فساد کیا تھا. تو وہ انہی کا یہ کارنامہ تھا جو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کا. تو وہ کہتے ہیں فی الحال میں یہ آپ دونوں جو بات کہہ رہے ہیں میں آپ کا مطالبہ پورا کیسے کر سکتا ہوں، اس وقت یہ رائٹ ٹائم نہیں ہے، کیا آپ یہ میری بات سمجھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہم یہ سمجھتے ہیں بات کو. وہ کہتے ہیں کہ کیا فی الحال آپ کا مطالبہ پورا کیا جا سکتا ہے ان حالات میں جو اس وقت چل رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں کیا جا سکتا. تو پھر امیر المومنین نے فرمایا کہ دیکھو آپ کی جو بات ہے نا وہ میں اس سے اتفاق کرتا ہوں، لیکن مجھے تھوڑا ٹائم دو، ماحول تھوڑا پرسکون ہو جائے، صحیح ڈائریکشن میں ہم چل پڑے تو اس کے بعد یہ کریں گے. یہ ایک حکمت عملی تھی، سیاسی حکمت عملی تھی. اور لوگ اس وقت غصے کی حالت میں ہیں، جذبات کی رو میں بہ رہے ہیں. یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اس وقت ہم کوئی فیصلہ کرنے کھڑے ہو جائیں، اور جبکہ قاتلوں کا بھی پتہ نہیں ہے، ڈیفائنڈ ہی نہیں ہے. تو انہوں نے حضرت علی نے ان کو سمجھایا بجھایا اور پھر ان کو تو بھیج دیا اور یہ بتا دیا کہ اس وقت حالات، موجودہ حالات ایسے نہیں کہ ہم یہ کر سکیں. اور یہ بھی اعلان فرما دی کہ ہر غلام اپنے آقا کے پاس واپس لوٹ جائے ورنہ اس کا ذمہ ختم ہو جائے گا. یہ سن کے جو باغی تھے سبائی اور جو بدو لوگ تھے وہ آپس میں الجھنے لگے. فتنے کا جو لیڈر تھا سبائی گروہ، اس کو یہ لگا کہ خلیفہ تو اب ہمارے یہ جو مددگار ہیں ان کو ہم سے الگ کرنے لگا. وہ دیہاتی بدو لوگ ان کے ساتھ مل گئے ہوئے تھے نا، انہوں نے ہی ان کو بھڑکایا تھا نا. جو موب سارا بن کے یہ جو سارا ہجوم اکٹھا ہوا تھا حضرت عثمان کے گھر کے باہر، ان میں یہ سبھی شامل تھے نا، دیہاتی قسم کے لوگ بدو. ان کو نہ کوئی سمجھ تھی نہ کچھ، جس طرف انہوں نے لگا دیا وہ لگ گئے. تو انہوں نے ان کو اتنا وہ کیا کہ آپ اپنی حالت پہ برقرار ہے نا، تم نا ان کی بات سننا. تو وہ لوگ بھی مان گئے ان کی باتیں. بیعت کے تھرڈ ڈے ہی تھا کہ حضرت علی تشریف لایا اور ان سے جو لوگ تھے یہ سارے قاتلین عثمان، ان سے کہا کہ بدوؤں کو اپنے ہاں سے نکال دو. پھر بدوؤں کو مخاطب کیا کہ تم اپنے اپنے علاقوں میں چلے جاؤ، لیکن انہوں نے جانے سے انکار کر دیا، بات ماننے سے بھی انکار کر دیا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنے حاوی ہو چکے تھے، اور وہ انہی بدوؤں کو، دیہاتیوں کو آگے لگاتے تھے اور ان سے چیزیں کرواتے تھے، اور وہ اہل مدینہ سے جیسا چاہے برتاؤ کر رہے تھے. تو اس وقت اتنی اسٹرینتھ نہیں تھی کہ ان کے خلاف لڑا جا سکے، اور حضرت علی ڈرتے تھے کہ کہیں فتنہ اور فساد نہ پھیل جائے اور یہ کہیں خانہ جنگی نہ شروع ہو جائے، سول وار شروع ہو جائے گی. تو اسی میں 4 مہینے گزر گئے. طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بار بار حضرت علی کے پاس آتے، پھر یہی بات کہتے، پھر وہ ان کو کہہ کے بھیج دیتے. تو اس میں 4 months چلے گئے، لیکن ابھی تک قصاص کی حد قائم نہیں ہو سکی، کیونکہ حضرت علی کے جو لشکر تھا اس کے اندر بھی ابھی ایسے لوگ موجود تھے اور اس کے اندر ان لوگوں کے رشتہ دار موجود تھے. اور اس وقت
पॉसिबल नहीं था, और जब किसी की निशानदेही ना की जा सके तो फिर तो और भी मुश्किल हो जाता ना कि इनमें से कौन वो लोग हैं, इतने बड़े लश्कर में कौन कौन है। और कहीं इनको पिन पॉइंट किया जाता भी तो तब भी एक फितना फसाद पैदा होना जाना था, उनके कबाइल खड़े हो जाते, और आप आगे जाके देखेंगे कि अली की बात सही थी। तो तब तलहा और जुबैर रज़ी अल्लाह अन्हुमा, आपको पता है ये भी कौन है, अशरा मुबशरा में से, उन्होंने हज़रत अली से फरमाया कि हमें इजाजत दें कि हम फिर मदीना से चले जाएं, यहाँ तो आप हालात को कंट्रोल कर लें, या हमें जाने थे। हज़रत अली ने फरमाया फिर ठीक है, आपकी जो मर्जी, जिस हद तक मुमकिन हो मैं तो मामलात को कंट्रोल करने की कोशिश करूंगा, तो लेकिन आप अगर समझते हैं तो आप चले जाएं। तो उनको इजाजत दे दी, दोनों मक्का की तरफ रवाना हो गए, और मुसलमानों का एक जम्मे गफीर भी जमा हो गया, और वो भी इनके साथ वहां पे मिल गया जाके। अब उधर हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा वो भी ये चाह रही हैं कि इनका किसास लिया जाए उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के खून का। तलहा और जुबैर रज़ी अल्लाह अन्हुमा, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा उनके साथ जाके मिले और उनके साथ भी जाके सारी बात बताई। तो वो भी यही चाहती थी, और उन्होंने भी ये फरमाया कि उस्मान की एक उंगली जो है ना रुए जमीन के रहने वाले सब लोगों से बेहतर है, एक उंगली भी उनकी। और उन्होंने कहा कि इनका किसास तो लिया जाना चाहिए। तो जब इनसे पूछा गया हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से कि आप वापस क्यों आई, आप तो जा रही थी मदीना, तो उन्होंने फरमाया मैं इसलिए वापस आई हूं कि उस्मान की मजलूमियत की हालत में उनको शहीद किया गया, और फसादियों का मामला तो ठीक होने वाला नहीं है, तो उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के खून का मुतालबा और इस्लाम की इज्जत का सामान करो। तो वो लोगों को इसके ऊपर उभारने लगी। अब इधर तलहा और जुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु भी आ गए हैं, और वो भी यही, उनका भी यही मुतालबा है, और वो हजरत आयशा से कहने लगे कि हम जाहिर है आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा का मकाम और मर्तबा कितना अजीम है, और उनकी बात के ऊपर लोग कितना ज्यादा अमल करने के लिए तैयार हो जाएंगे। अब वो चाह रहे थे कि आप लोगों को इस चीज पे आमादा करें कि लोग जो है हमारे साथ मिलें और इस चीज के किसास के ऊपर जोर दें, ये होना चाहिए। और ऐसा नहीं कि हज़रत अली करना नहीं चाहते थे, लेकिन मैंने आपको वजह बता दी कि कैसे लोग उनके लश्कर तक में मौजूद थे, जिनका हाथ था या जो उसमें शामिल थे, जो हजूम था, या जो मुखालिफ थे हज़रत उस्मान के, और वो इस जुर्म में या तो शामिल थे या कोई किसी के लिए एविडेंस नहीं थी, तो या उनके अंदर निफाक था, तो इस तरह के लोग उनमें थे। तो अब मामला बड़ा संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गया था, क्योंकि अब हुआ ये कि इन्होंने कहा कि आप लोग हमारे साथ लोग मिल जाएं और हम फिर मुतालबा करेंगे कि उनके खून का बदला लिया जाए। तो जुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु का कहना था कि हम लोगों को इस मकसद के लिए जरा उभारेंगे ताकि हज़रत उस्मान का खून जाया तो ना जाए, और लोगों के आसाब इस किस्म का दबाव यही तकाजा कर रहा था कि लोग वाकई इस चीज के लिए मोटिवेट हों, क्योंकि सब इतने टेंस थे। आप सोचिए कि कितना बड़ा वाकया हो चुका था, खलीफातुल मुस्लिमीन का खून, और वो भी मजलूम खलीफा का। तो वो लोगों को उभार रहे थे, आप अपने घरों से निकलें, हम इस बारे में प्रेशराइज करें हुकूमत को, या हम इस बारे में हम निकलें और हम जाके उनको पकड़ें, और या हम उनकी तरफ निकलें और उनके खिलाफ हम कुछ कदम उठाएं। तो ये उन्होंने फैसला किया। अब इसके अंदर अब्दुल्ला बिन आमिर जो हज़रत उस्मान के दौर में बसरा के अमीर थे, वो भी मक्का में थे, वो लोगों को निकलने के लिए तरगीब दे रहे थे, मादी इमदाद की पेशकश भी कर रहे थे। और याला बिन उमैया वो यमन से हज़रत उस्मान की शहादत की खबर सुन के वो मदद के लिए आए, वो मक्का पहुंचे, उनके पास भी माल भी था, असलहा भी था, जानवर भी थे। उन्होंने भी कहा कि लोगों निकलो, अब ये तो मसला ऐसा नहीं कि हम चुप करके घरों में बैठ जाएं। और
اب سب سے زیادہ بڑی شخصیت تو اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی. اب غور اس بات پہ کیا جانے لگا کہ کدھر کو ہم جائیں, کدھر نکلے. اور مدینہ کی طرف جاتے ہیں تو وہاں پہ تو وہ لوگ خود بیٹھے ہوئے ہیں, جو لوگ جو قاتل تھے وہ تو یہ کام نہیں ہونے دیں گے. اور شام کی طرف جائیں تو وہاں پہ تو پہلے ہی حضرت معاویہ تھے, تو وہ تو ظاہر ہے آلریڈی اس چیز کا مطالبہ کر رہے ہیں. تبھی انہوں نے غور و خوض کیا, پھر انہوں نے کہا بصرہ کی طرف ہم جاتے ہیں. اور اس بارے میں بہت ساری آراء موجود ہیں کہ وہ کیوں بصرہ کی جانب گئے, وہاں پہ کیا ایسی وجہ تھی. اور بعض نے لکھا ہے کہ وہاں پہ ملٹری سپورٹ کے لیے گئے, وہاں پہ فوج تھی, کمانڈر تھے فوج کے بڑے بڑے. اور یہ بھی بعض نے وجہ بتائی ہے کہ وہاں پہ بڑے بڑے صحابہ موجود تھے, تو انہوں نے کہا کہ ہم وہاں چلتے ہیں. تیسری ایک اور بھی وجہ بتائی جاتی کہ مکہ بھی اب محفوظ نہیں رہ گیا تھا, مدینہ کے قریب تھا, تو بصرہ جایا جائے. تو باکیف جو بھی وجہ تھی, مگر ایک بات سمجھنی ضروری ہے کہ مقصد صرف ایک تھا کہ اصلاح کی جائے. ٹھیک ہے, مقصد صرف ایک تھا سب کا کہ فسادیوں کے بارے میں لوگوں کو باخبر کیا جائے, خون عثمان کا قصاص کا مطالبہ کیا جائے, اللہ کی حد کو نافذ کیا جائے. اور آپ کو پتہ ہے حضرت علی نے کہاں سے اس چیز کو دیکھا کہ میں اس کو ڈیلے کر سکتا ہوں حد نافذ کرنے کو. آپ کو یاد ہوگا جب واقعہ افک ہوا تو آپ کو پتہ ہے کہ سب سے بڑا اس کا جو ماسٹر مائنڈ تھا وہ عبداللہ بن ابی تھا, ابن سلول, منافق, رئیس المنافقین. تو آپ نے کبھی سوچا کہ اس کو کوڑے کیوں نہیں لگے؟ جب حد قذف لگی باقی لوگوں کو تو اس کو کوڑے کیوں نہیں لگے؟ حد کیوں نہیں اس کے اوپر جاری کی گئی؟ اسی وجہ سے کہ اور فتنہ فساد پھیل جانا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے تھے, نہیں اس کے اوپر حد جاری کی تھی, اس کو ایز اٹ از چھوڑ دیا تھا. تو اسی سے انہوں نے یہ سوچا کہ چھوڑنا تو نہیں تھا لیکن ڈیلے کا, کہ ڈیلے کیا جا سکتا ہے. اور بصرہ میں آلریڈی ان کی تھوڑی سی سپورٹ بھی تھی عائشہ رضی اللہ عنہا کے لیے, کیونکہ وہاں پہ بھی لوگ چاہ رہے تھے کہ حضرت عثمان کے قاتلوں کا مواخذہ کیا جانا چاہیے. اور انہوں نے یہ سوچا تھا کہ جب ہم جائیں گے تو پہلے بصرہ جائیں گے, پھر کوفہ جائیں گے. اور بصرہ کہاں پہ ہے؟ عراق میں. ٹھیک ہے, اور پھر وہاں کے رہنے والوں کو ہم کہیں گے کہ ہماری مدد کریں اس چیز کے اندر کہ مطالبہ کیا جائے حضرت عثمان کے قصاص کا. پھر باقی جگہوں پہ بھی جایا جائے گا. اور اس طرح سے جو حضرت عثمان علی کے لشکر کے اندر ہی موجود ہیں قاتل, ان کے گرد گھیرا تنگ کیا جائے. اچھا, اب ایک حضرت علی کی طرف سے عثمان بن حنیف کو, جو بصرہ کے والی تھے, حضرت عائشہ بصرہ تشریف لائیں تو عثمان بن حنیف نے پوچھا کہ ام المومنین آپ کی تشریف آوری کا مقصد کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا تھا, اس وقت بھی انہوں نے فرمایا تھا کہ میں صرف اس لیے آئی ہوں کہ میرا مقصد اصلاح ہے, اصلاح کی جائے. اور سب مرد عورتیں بڑے چھوٹے سب کھڑے ہوں ہمارے ساتھ, اور ہم معروف کا حکم دیں, برائی سے روکنے کی کوشش کریں, اور اصلاح کی دعوت ہے. میں اس لیے آپ کو یہ ایمفسائز کر رہی ہوں کیونکہ ایک دوسرے فرقے نے حضرت عائشہ کے اوپر بہت طعن کیا کہ وہ اس مقصد سے آئی تھیں اور ایسے تھا اور لڑنے کے لیے آئی تھیں, حالانکہ ایسا کوئی بھی مقصد نہیں تھا. جب یہاں پہ یہ ہوا نا, تو آپ کو میں نے ادھر کی صورتحال بتائی ہے ابھی سچویشن, کہ حضرت علی جو ہے وہ نکل رہے تھے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مقابلے کے لیے. وہ بغاوت وہاں پہ ہو گئی ہے تو اس کو ختم کیا جائے, وہ بیعت نہیں کر رہے. اور یہاں سے یہ پتا چل گیا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نکل رہی ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ پہلے تو اس چیز کو دیکھنا پڑے گا. اب ہمارا ایمان ہے, ہمارا یقین ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ نہیں چاہتی تھی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, اور طلحہ اور زبیر تو بیعت لے چکے تھے حضرت علی کے ہاتھ پہ. تو جبکہ دوسرا گروہ کہتا ہے کہ وہ جنگ کرنے کے لیے ہی آئی تھی اور یہ لوگ بھی اسی لیے آئے تھے.
ابن تیمیہ کہتے ہیں نہیں، عائشہ نہ تو لڑی اور نہ ان کے ذہن میں جنگ تھی. وہ یہ سمجھتی تھی کہ میں اس معاملے میں اگر پڑھوں گی نا تو معاملہ سولو ہو جائے گا. حالانکہ بعد میں وہ اس پہ بہت پچھتائیں اور بلکہ اس کو یاد کر کر کے اتنا روتی تھی کہ میں نہ جاتی. تو اب جب یہ چل پڑے تو شروع کے اندر تو مدینہ کے لوگ ہی ان کے ساتھ تھے، پھر آہستہ آہستہ راستے میں بھی لوگ ملتے چلے گئے. ظاہر ہے جہاں سے گزر رہے تھے، آپ خود سوچے نا، اگر امام کعبہ آ جائیں اور وہ کسی بات کو لے کر اور لیڈ کر رہے ہوں اور وہ مطالبہ کریں کہ میرے ساتھ مل جاؤ، تو کون پیچھے رہے گا؟ یہ تو امام کعبہ ہے، اور کہاں امہات المومنین میں سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین وہ نکلی ہوئی. تو جب نکلی تو ایک جگہ ہے ہاؤ اب کی، تو جب وہاں پہ پہنچی تو اس وقت فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ان کو ایک بات یاد آ گئی. تو فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تم میں سے کسی ایک پر ہاؤ اب کے کتے بھونکیں گے. تو جب یہ وہاں پہنچی تھی نا تو وہاں کتوں کے بھونکنے کی آواز ان کو سنائی دینے لگی. تو فرمانے لگی مجھے لگتا ہے میں واپس چلی جاؤں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تم میں سے ایک نا ہو اب کہ کتے اس کے اوپر بھونکیں گے. اس موقع پر زبیر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ آپ واپس کیوں جاتی ہیں؟ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے لوگوں کی اصلاح کر دے، یہ اتنا بڑا فتنہ ختم ہو جائے. اب دیکھیں نا، یہ بھی بات ایک صحیح تھی. اب یہ جب نکلے ہیں تو بصرہ سے باہر ہی خریبہ کے مقام پہ انہوں نے پڑاؤ کیا. وہیں سے پیغام بھیج کے مختلف قبائل کے معززین کو بلایا اور ان سے بھی کہا کہ آپ ہماری مدد کریں اس معاملے میں. اور بصرہ والے تو پہلے ہی آلریڈی ان کے قاتلوں کا بدلہ لینا چاہتے تھے، لیکن بعض ان میں سے کہتے تھے کہ نہیں، صرف خلیفہ کے اوپر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، وہ جب اجازت دیں گے تو پھر ہمیں خود ایسا کچھ کام نہیں کرنا چاہیے. تو وہ یہ کہنے لگے. اس طرح سے بعض ان کے ساتھ ملے، بعض ان کے ساتھ نہیں ملے، لیکن بہت ایک اچھا خاصا بڑا لشکر یعنی ایک طرح سے تیار ہو گیا.